بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ کریں جی الرحمن الرحیم کا؟ اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے جی؟ بتائیں آپ مجھے. جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، عام ترجمہ یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، پہلے عربی میں سمجھ لیتے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلے ہیں. عربی کے اعتبار سے رحمان اور رحیم کا جو اصل ہے نا دونوں کی، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا لفظ ہے؟ رحم. تو پہلے رحم کو سمجھ لیں. رحم میں دو معنی ہیں. رب میں کتنے معنی تھے؟ 5. رحم میں دو معنی ہیں. ایک ہے شدید محبت. شدید محبت، ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کوئی توقع نہ رکھتی ہو. انکنڈیشنل بے لوس محبت. دوسرا معنی اس کا ہے مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا. ہر طرح سے کسی کا خیال رکھا جائے تو آپ اس پر رحم کر رہے ہیں. رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو اس کو اس سے شدید محبت ہے، اور وہ عجیب قسم کی محبت ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو الٹی آ رہی ہیں، اس کو کمر میں درد ہو رہا ہے، اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اس کو سانس نہیں آ رہی، اس کو نیند نہیں آ رہی. نہ نیند میں چین، نہ بیٹھے ہونے میں چین، نہ لیٹے ہونے میں چین، نہ کھڑے ہونے میں چین. اور اس کی تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے، ماں کی ساری تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے. کیا ہے؟ بچہ. اور جیسے جیسے وہ بچہ تکلیف میں اضافہ کرتا ہے، الٹا ماں اس سے کم محبت کے بجائے کیا زیادہ محبت کرتی ہے. پھر آخری لمحہ آتا ہے، بچہ تقریباً ماں کو مار ڈالتا ہے. تقریباً بڑے کتنا خون اس ماں نے بہایا ہے، اور زندگی میں اس کا اتنا خون نہیں نکلا ہوگا جتنا اس بچے کی وجہ سے نکلا ہے. اور نکلنے کے ساتھ ہی بدلہ لینے کے بجائے کہ تم نے کیا یہ میرے ساتھ، ساری دنیا کو وہ بھول جاتی ہے، اس کی ساری محبت بچے کی طرف. اور جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کا مکمل طور پہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے. کرایہ پہ ہوا ہے، کھانے کا انتظام ہے، صفائی کا انتظام ہے، سارا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ سب پوری طرح سے خیال رکھا ہوا ہے. رحم سے دو معنی نکلتے ہیں، شدید محبت اور مکمل خیال، مکمل طور پر خیال کرنا. اچھا، اب رحمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. بھائی رحم کرو، استاد آپ کو فیل، ٹیچر آپ کو فیل کرنے والا ہے میٹرک کے امتحان میں. سر جی رحم کریں سر جی. رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سزا نہ دیں. ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دیں. سر رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک اور موقع دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سزا نہ دیں. پولیس والے نے روک دیا، بھائی رحم کریں پلیز یار، دیر ہو رہی ہے جاب کو، آئندہ نہیں کروں گا. رحم ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دو. عربی میں رحم کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ دو چیزوں کے لیے. کیا بتایا تھا میں نے؟ شدید محبت. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے نئے معنی نکل آتے ہیں. لیکن ہمیں بہت ہی غلط قسم کا ایک اعتماد آتا ہے، نہیں قرآن کے بہت سارے الفاظ مجھے سمجھ میں آتے ہیں، قرآن میں ہے الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا. رحم کی اردو، جس کی اردو زبان ہے اس کو کیسے سمجھ نہیں آئے گا؟ جی یہ رحم کا لفظ تو ہے لیکن یہ اردو نہیں ہے، یہ عربی والا رحم ہے، یہ اردو والا رحم نہیں ہے. اور ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بہت بڑا فرق ہے. اگر میں اللہ کو رحم کرنے والا سمجھوں، میں سمجھوں بس وہ جو عذاب دینے والا تھا لیکن دیتے دیتے رک گیا تو اس نے رحم کر دیا. لیکن ماں کے رحم سے عذاب کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں. بلکہ اس کا برا ترجمہ انگلش میں بھی بہت عام ہے، مرسی. مرسی بھی انگلش میں استعمال کرتے ہیں. The military showed no mercy. The judge showed no mercy. یعنی فوج نے کوئی رحم نہیں کیا، بے رحمی سے مارا. جج نے بے رحمی سے فیصلہ کیا، یعنی اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا. لیکن اس کے معنی منفی ہونے کے بجائے اصل میں مثبت ہے. اس کا تعلق محبت اور مکمل خیال سے ہے. پہلی بات. اچھا، اب کتنے لفظ استعمال ہوئے رحمت والے اس صورت میں؟ 2، الرحمن اور الرحیم. اب ان دونوں کا ہمیں سمجھنا پڑے گا 2 لفظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں. اگر بات ایک ہی ہے تو 2 دفعہ کیوں؟ تو ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں. پہلی بات کریں گے الرحمن کے بارے میں. رحمان جیسے لفظ عربی میں اور بھی ہیں، عطشان،
غضبان, جوعان, اس کو کہتے ہیں فعلان. لفظ جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا, ان کا ایک وزن ہوتا ہے, اس کو وزن کہتے ہیں عربی میں. غضبان, عطشان, جوعان, رحمان. ان الفاظ میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں, یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. رحمان جیسے الفاظ میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے. تو رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا, اور رحم عربی والا رحم, بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا, بہت ہی زیادہ خیال کرنے والا. شدید خیال کرنے والا, شدید محبت کرنے والا, پہلا معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری ہوتی ہے, ابھی ابھی. یعنی یہی نہیں کہ وہ بہت شدید محبت کر رہا ہے, بہت شدید خیال کر رہا ہے, ابھی ابھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ کرے گا, فکر نہ کرو اگلے سال کرے گا, فکر نہ کرو بہت جلد کرے گا, نہیں, ابھی ابھی کر رہا ہے. علی الفور, الحدوث, اس کو بلاغہ میں کہتے ہیں الحدوث. لیکن تیسرا معنی ذرا پہلے آپ کو کنفیوزنگ لگے گا. تیسرا معنی ہے کہ یہ کسی وجہ سے عارضی ہوتا ہے, ٹیمپرری ہوتا ہے. جیسے عطشان کہتے ہیں بہت ہی شدید پیاسا, عطشان. کیا کسی وجہ سے یہ شدید پیاس ختم ہو سکتی ہے؟ پانی سے. یعنی وہ پرماننٹ نہیں ہے, دائمی نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جوعان, شدید بھوکا. کیا کسی وجہ سے جوع, بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ کھانے سے. غضبان, شدید غصے والا. ہو سکتا ہے سزا دینے سے یا بدلہ دینے سے یا سمجھانے سے غصہ ہوتا رہے. اور کہہ رہے رحمان, شدید محبت کرنے والا, ابھی ابھی کرنے والا. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہے, شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس وجہ سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے. جیسے پانی پیاس کو ہٹا دیتی ہے, کھانا بھوک کو ہٹا دیتا ہے, کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے. رحمان تو وہ رہے گا, میرے لیے نہیں ہوگا, یہ ممکن ہے. تو اس میں ایک طرح سے ایک ٹیمپرری تھریٹ آ گئی, ایک طرح سے ایک خطرہ ہے, اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی. ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے. اچھا, یہ 3 باتیں تھیں رحمان کے بارے میں. کیا 3 باتیں تھیں؟ مجھے دوبارہ یاد کرائیے. شدت, فوری, عارضی. اوکے. رحیم کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. رحمان کے بارے میں 3, رحیم کے بارے میں 2. اوکے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے, کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں یہ بہت علم والا شخص ہے, بہت علم والا شخص ہے. وہ جب سو رہا ہے نا, وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ جاگا ہوا ہے, وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ کھانا کھا رہا ہے, وہ پھر بھی علم والا ہے. اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پہ کچھ سکھا رہا ہے, پھر بھی وہ علم والا ہے. یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے, چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, وہ صفت ہے, اس کے اندر ہے, وہ ہمیشہ ہے. میں کہوں یہ لڑکا لمبا ہے, وہ خوش ہو یا نہ ہو, وہ گرم ہو یا سرد ہو, وہ یا اندر ہو یا باہر ہو, لمبا تو وہ لمبا ہی رہے گا نا, وہ ہمیشہ کے لیے لمبا ہے. یہ پرماننٹ اس کی ایک کوالٹی ہے, اس کی ایک خصوصیت ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز فعیل, جیسے رحیم, شریف, کریم, عزیز, ان سب میں یہی ہوتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت. اس کو بھی سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے فرض کریں آپ کہیں آپ میں سے لیڈیز کو کہیں میرے شوہر جو ہیں وہ بہت صبر والے آدمی ہیں, بہت صابر انسان ہے. ابھی آپ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی گھر پہ ہیں, ہو سکتا ہے کسی سے ان کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت وہ بالکل صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ یا ہو سکتا ہے ابھی وہ سو رہے ہیں, اگر وہ سو رہے ہیں تو وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تو وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے, لیکن ان کے اندر اس کی قابلیت ہے کہ نہیں, اس کا پوٹینشیل ان کے اندر ہے کہ نہیں. یعنی فعیل, کریم, عزیز, رحیم, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. وہ اس طرح سمجھنے کہ وہ اندر ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر آ رہی ہے کہ نہیں. جس طرح سمجھنے کہ گاڑی ہے, اس کا بہت ہی طاقتور انجن ہے, لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہو, صلاحیت تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر. یہ ہے رحیم. تو 3 معنی نکلے رحمان کے, اور 2 معنی نکلے
رحیم کے. اب یہ سمجھ لیں اگر صرف الرحمن کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ عارضی ہوتی, بات ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی. اچھا اگر صرف الرحیم کہا ہوتا, ایک تو شدت نہ ہوتی, اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی, اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی, لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ تو رحمان کے اندر ہے نا. دونوں کی ضرورت تھی. اب شدت بھی آ گئی, فوری طور پہ بھی ہو گئی, اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو گئی. الرحمن الرحیم. ایک اور طرح سے سمجھ لیں, فرض کریں کہ آپ کو بڑی زبردست بھوک لگی ہے, آپ گھر پہ پہنچے, کھانا تیار ہے, وائف نے آپ کے لیے بہت آپ کا فیوریٹ کھانا بنایا ہوا ہے, اسمیل بھی آپ کو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے, لیکن پلیٹ خالی ہے ٹیبل کے سامنے. بھوکے مر رہے ہیں, اور وہ آرام سے آ کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں آپ کی وائف, اور کہتی ہیں اگلے ہفتے کیا کھائیں گے. اگر وہ ایسا ظالمانہ سوال پوچھتی ہیں, اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا منٹ سمجھ نہیں آ رہا اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہی ہو بیگم, ابھی مجھے بس کھانا ہے. جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو اس کو کب کی فکر ہوتی ہے, بات کی کہ ابھی کی؟ ابھی کی فکر. آپ کی جاب ہے, یہاں پر منتھلی پے چیک ہوتا ہے یا بائی ویکلی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ چلو پہلی کو پے ملنی ہے یا 30 تاریخ کو پے ملنی ہے, ٹھیک ہے. فرض کریں آپ کا باس جو ہے اس نے آپ کو چیک دینا ہے, 5 بجے آپ کو آفس سے جانا ہے, 4:50 ہو گئے ہیں, وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے, فون اٹھا نہیں رہا, اور آپ کو جانا ہے, آپ کو چیک ڈپازٹ کرنا ہے, کرایہ دینا ہے, یہ کرنا ہے, اور آپ کو لوگ تسلی دے رہے ہیں نہیں آپ فکر نہ کریں, باس صاحب بہت ریلائبل ہے, ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں, آپ فکر ہی نہ کریں, آپ بے فکر ہو جائیں, وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے. آپ کو تسلی ہو جائے گی, ہاں ٹھیک ہے ہمیشہ تو ہوتے ہیں, کاش کہ ابھی بھی ہو رہے ہوتے. جب مصیبت ہوتی ہے نا, جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز کی سے تسلی نہیں ہوتی, آپ کو فوری طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا, کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پہ, ابھی آ رہی ہے. اچھا وہ مثال دی تھی آپ کو کھانے والی, بھوکے بیٹھے تھے, اب آپ نے کھا لی جی بریانی, پیٹ بھر گیا, پھر آپ کہو گے ہاں بیگم وہ اگلے ہفتے کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی آپ, اب کیسے دماغ کھل گیا؟ کیونکہ انسان کی نیچر میں کیا ہے, جب ابھی والا مسئلہ حل ہو جائے تو دماغ کہاں جاتا ہے؟ آگے کے بارے میں. یہی ہوتا ہے نا, ابھی کا مسئلہ حل, اگر ابھی کا مسئلہ ہے تو آگے کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا, ایک دفعہ ادھر کی تسلی ہو گئی تو پھر آگے کی. اسی لیے جو لوگ فائنینشلی مشکل میں ہوتے ہیں وہ آگے کی نہیں سوچ سکتے, اور جو لوگ فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں وہ تھراپسٹ کے پاس بہت جاتے ہیں, کیونکہ ان کو انگزائٹی ہوتی ہے کس چیز کی؟ فیوچر کی, بچوں کا کیا ہوگا, بزنس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. ابھی کی تو کوئی فکر ہے نہیں, کھانا ہے, چھت ہے, سب کچھ ہے, تو اب یہاں کا تو مسئلہ حل ہو گیا, اب آگے کی سوچو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا, ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ کیا بات ہے, الرحمن الرحیم. اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے, اس کو اب ادھر سے ادھر کرو بات وہ نہیں رہے گی, وہ اپنی جگہ اس کا ایک مقام ہے. اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس کا, ان دو الفاظ کی. کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے, اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں. یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا, ہمیشہ کے لیے کیا عارضی؟ دنیا میں تو عارضی ہے نا, اور اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے. صرف کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے؟ سب پہ کرتا ہے. لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو, اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم. عجیب. آپ نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے, قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے. کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے. نہیں, لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا.
بہت شدید رحمت. آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی. الرحمن علم القرآن, جس نے اتنی شدید محبت کی, اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو, اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا, کس محبت سے سکھایا گیا تھا, کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو, سبحان اللہ. اچھا لیکن ایک کنفیوژن بھی آ گئی, وہ بھی سمجھ لیں. رب میں سربراہی کے, سرداری کے معنی تھے کہ نہیں تھے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی اتھارٹی ہوتی ہے نا, تو آپ کی دو طرح کے مینیجرز ہوتے ہیں. ایک مینیجر ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز چیک کر رہا تھا, اس کو مائکرو مینجمنٹ کہتے ہیں. کیا کر رہے ہو, کتنا ٹائم لگے گا, اچھا دکھاؤ کیا کیا, ہر منٹ چیک کر رہا ہے. ایک مینیجر ہوتا ہے کہتا ہے اس ہفتے یہ کام مکمل کر لینا, میں جمعے کو چیک کر لوں گا, کھلی چھٹی, پورا اعتماد ہے کہ تم کر لو گے, مجھے بار بار تمہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کہو میں گھر سے کام کر لوں, کام کر لو, جہاں سے بھی کرو, درخت سے لٹک کے کر لو, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, تم کام کر لو, جمعے کو مجھے دکھا دینا. ایسے بھی باس ہوتے ہیں کہ نہیں. ایک ہوتے ہیں جو ہر چیز کو مینج کر رہا ہے, اور دوسرا کھلی آزادی دے کے بس مجھے ریزلٹس دکھا دینا, یہ تمہاری ڈیڈ لائن ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اقتدار رکھتے ہیں, رب ہیں, تو ان کا حق ہے وہ کسی بھی دمے پوچھ لیں. لیکن دنیا کی زندگی کیسی بنائی ہے, کس قسم کی مینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. نماز پڑھنی ہے, 5 وقت پڑھنا, نہیں پڑھنی سوتے رہو. ویسے پڑھنی چاہیے, میں اٹھاؤں گا نہیں, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. لیکن بولو گے تو آسمان سے کوئی بجلی آ کے نہیں لگے گی زبان پہ. بولنا ہے بولو, میں نے بتا دیا نہیں بولنا, باقی اب تمہارا ہے, تمہاری ذمہ داری. ایسا ہی ہے نا. اس کی میں آپ کو انسانی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ دنیا میں اب غلامی نہیں رہی اس طرح کی, لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ فرض کریں کہ آپ میرے پاس آپ کہتے ہیں آج کے بعد آپ میرے غلام ہیں, میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, غلامی قبول کر لیجیے آپ کی. کیا کروں جی آپ کے غلام ہونے کے ناطے, بس یہ میں نے ایک دائرہ بنایا ہے, اس دائرے کے اندر رہنا, بس باقی کچھ نہیں, اس دائرے کے اندر رہنا. کہا جی یہ تو بڑا آسان کام ہے, اب میں دائرے کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور آپ مجھے دور سے دیکھ رہے ہو. ایک دن میں ذرا پھسل کے گر گیا دائرے کے اس طرف. جب میں دائرے کے اس طرف گرا, میری نظر فوراً کہاں گئی, مالک کی طرف. اوہ سوری سوری سوری, غلطی سے کونے پہ پھسل گیا تھا, اب نہیں ہوگا عمل. میں کچھ بھی نہیں کہا, ایسے بس ایک لفظ نہیں کہا میں نے. میرے ذہن میں آیا ماشاء اللہ باس تو ویسے کافی ہلکا ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے, اتنی کو سزا بھی نہیں ملی. تو 2-3 دن بعد مجھے تھوڑا خیال آیا کہ میں ذرا ایک اور دفعہ غلطی سے گر کے دیکھوں کیا ہوتا ہے. تو میں گرا, فوراً میں نے دیکھا جو میرے مالک ہیں وہ بیٹھے ہوئے چیئر پہ, اٹھے بھی نہیں چیئر سے. اور پھر میں کہوں سوری سوری, وہ کہتے اچھا جی یہ تو اتنا کوئی سیریس نہیں جتنا میں پہلے سمجھ رہا تھا. میں پہلے بہت ڈرا ہوا تھا, کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں اس قانون کو توڑوں گا تو کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوگا نا, کوئی ساتھ میں اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا, کوئی سوال جواب. لیکن کچھ نہیں ہوا. تو اب میں کیا کرتا ہوں, ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر. اور پھر میں باس کو بھی, وہ بھی مجھے ایسے, اور پھر کچھ عرصے بعد میں دونوں پیر اس طرف اور گھوم پھر رہا ہوں. اور باس سے بھی, باس کہہ رہا لنچ تیار ہے. یعنی تعلقات میں کوئی وہ ابھی بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ابھی بھی خیال رکھے ہوئے ہے, اور میں لائن کے باہر ہوں لیکن کچھ نہیں کہا. اچھا میں 5-6 سال اس طرح گزار دیے اسی طرح سے. اس دوران میرے ساتھ وہ کچھ زیادہ رعایت نہیں کر رہا. اب وہ جو زیادہ رعایت کرتا ہے نا کوئی باس, تو اس سے امپلائیز کا کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اوئے ہوئے ہوئے, آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نائس ہی نائس ہے, یہ تو ہے اچھے نرم دل کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان تجھے اپنا رب جو تجھ سے اتنا تجھ پر کرم کرتا ہے, کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ کیا اس کے کرم نے تو تجھے دھوکہ نہیں دے دیا؟ دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا؟ تو جب کہا نا الرحمن الرحیم, تو یہ خطرناک بات کہہ دی. رب تو وہ ہے, رب میں تو اتھارٹی آ گئی نا, اقتدار آ گیا, اور اس کے بعد فوراً تسلی دے دی. کن الفاظ سے؟ الرحمن الرحیم. اب کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے
اس نے ایک لکر سٹور کھول لیا, اس نے کوئی اور حرام بزنس شروع کر دیا اور حرکتیں شروع کر دی, اور اس کو تم کو یہ اللہ کی حدود سے باہر ہے یار, واپس آ جاؤ حدود کے اندر. یار تجھے نہیں پتا, ایک لیکچر میں نے سنا تھا الرحمن الرحیم, پتہ ہے کتنی چیزیں, 3 چیزیں ہوتی ہیں الرحمن کے اندر اور 2 ہوتی ہیں الرحیم کے اندر. چھٹی ہے نا الرحمن الرحیم میں, تو پھر بگاڑ کا سارا سامان ان 2 الفاظ میں جتنی رحمت ہے اتنا ہی بگاڑ کا سامان بھی ہے. لیکن فاتحہ میں جو بنیادی رشتہ ہے نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کو صحیح یعنی میزان پر قائم کیا گیا ہے. تو فوراً الرحمن الرحیم کے بعد کیا بات کی؟ مالک یوم الدین. فوراً سیدھا ہو گیا بندہ. میں نے کہا تھا نا میں اپنے مالک سے فینس کے باہر میں 5 سال اسی طرح چھٹی گزاری, 5 سال بعد مالک مجھے بلاتا ہے, کہتا ہے یہ جو تم باہر کھڑے ہوئے ہو نا, ہاں مجھے پتا ہے, وہ ایک دفعہ میں آپ نے کہا تھا لیکن یاد ہے مجھے, وہ بھی کیا دن تھے. کہتے میں نے ویسے اس دن سے ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ تم کتنی دفعہ باہر گئے تھے, یہ ریکارڈ ہے تمہارا, اور آج تمہیں اس سب کی اکٹھی سزا ملے گی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کھلی چھٹی ہے, لیکن بعد میں آگے جا کے فوراً پکڑ ہو رہی ہے نا. اب یہ ایک عجیب صورت ہے اللہ تعالیٰ کی. 2 لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اس صورت میں, ایک رب اور ایک مالک ہے نا, ایک رب اور ایک مالک, اور ان دونوں کے درمیان 2 الفاظ ہیں, ایک طرف رب ہے ایک طرف مالک ہے, اور درمیان میں 2 کون سے لفظ ہیں؟ الرحمن الرحیم. اب ان دونوں لفظ کے بارے میں سوچیں, ان میں سے ایک عارضی اور ایک مستقل ہے. عارضی والا کون سا تھا؟ الرحمن. اور مستقل والا کون سا ہے؟ اب یہ عجیب کلام دیکھیں اللہ کا. رب العالمین اس زندگی کے بارے میں تھی وہ بات, یا اگلی زندگی کے بارے میں؟ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں, اور اس سے قریب 3 ترین لفظ ہے الرحمن جو اس زندگی کے بارے میں ہے. مالک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس زندگی کے بارے میں, اور اس کے قریب ترین لفظ کون سا ہے؟ الرحیم, جو ہمیشہ والی رحمت, اس سے قریب ترین. کیا عجیب کلام ہے, کیا ترتیب ہے اس کلام کی. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. اچھا, شروع ربوبیت سے رب, انتہا مالک سے, اور درمیان میں دونوں کے کیا؟ رحمت. یعنی یہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ تمہارا, یہ کبھی مت بھولنا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا مالک ہے, لیکن ان دونوں الفاظ سے ڈر لگنے لگتا ہے. لیکن جب ڈر نہ لگنے لگے تو اس جتنا گہرائی میں اس رشتے کے درمیان میں پہنچو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ رحمت ملے گی. اس کے باہر اتھارٹی ہے اور اندر محبت ہے. رب مالک رحمہ. عجیب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.